كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله مولانا العظيم۔ بس کر دیا ہم نے ان لوط علیہ السلام کی بستیوں کا اوپر والا حصہ نیچے، اور بارش برسا دی ہم نے ان پر پتھروں کی جو کھنکر تھے۔ بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں دھیان کرنے والے لوگوں کے لیے، اور بے شک وہ بستیاں البتہ آباد اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے شک تھے بن والے لوگ بڑے گنہگار، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، اور بے شک وہ دونوں قوموں کی بستیاں البتہ کھلے راستے پر ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 74 سے لے کر کے آیت نمبر 79 تک یہ 6 آیات مقدسہ پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو خوئے بد رکھنے والی قوم تھی، نافرمان گناہگار اللہ کی باغی قوم تھی، ان کی سزا کا آخری حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان پر میں نے عرض کیا تھا 3 طرح کا عذاب آیا تھا۔ پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری، جس میں پچھلی آیت میں تھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، زور کی چیخ ماری جبریل علیہ السلام، جس سے ان کے دل جگر پھٹ گئے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے کنارے سے ان کی 3 بستیاں تھیں، تینوں بستیوں کو اٹھایا، فضا میں لے جا کر کے الٹا کر کے وہاں سے زمین پر مارا، اور زمین پر لگنے کی وجہ سے زمین میں اتنا گڑا ہوا کہ سطح سمندر سے بھی آج بھی وہ جگہ نشیبی اور نیچی ہے، اور وہاں سے پانی نکل آیا جیسے چشمے کا پانی نکل آتا ہے۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسی۔ پتھروں کی کئی صفتیں قرآن مجید کی سورہ ہود میں، سورہ آراف میں اور یہاں سورہ حجر میں بیان کی گئی کہ وہ سجیل تھے، وہ منضود تھے، وہ مصوبہ تھے۔ یہ 3 صفتیں زیادہ تر آ رہی ہیں۔ کھنگر سخت پتھر تھے، اور ہر پتھر کے اوپر نشانی تھی اس نے کس بندے کو جا کے لگنا ہے، اور تہ بتہ مسلسل برسے اوپر سے۔ تو یہ 3 قسم کا عذاب اس قوم پر آیا، اور اس قوم کے قریب ہی علاقہ ہے جو قوم شعیب کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے مدین والے اور ایک آتا ہے ایکا والے، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ قوم ایک ہی ہے، لیکن نام ان کے علاقوں کے لحاظ سے 2 ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قومیں بھی الگ الگ ہیں، ایکا الگ قوم ہے، مدین الگ قوم ہے، لیکن ان دونوں کی طرف مبعوث حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ان کی بستی کا بھی تذکرہ آخری آیت کے اندر آیا ہے۔ مدینہ طیبہ سے جس وقت ملک شام کی طرف سفر کیا جاتا پیدل اونٹوں کا، گھوڑوں کا، تو اس وقت یہ دونوں بستیاں یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں راستے میں آتی، اور یہ معذب ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا رونے لگ جاؤ، گریہ طاری ہو جائے، اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنا لے، اور استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرو، یہاں پڑاؤ نہ کرو، یہاں کا چارہ پانی خود بھی نہ استعمال کرو، جانوروں کو بھی نہ استعمال کرنے دو۔ اور کچھ ساتھی نے وہاں کا پانی لیا لا علمی کی وجہ سے، اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، اور آگے جہاں جا کر کے پڑاؤ کیا انہوں نے اس سے آٹے گوندھ لیے، ہانڈیاں آگ پر رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ آٹے بھی ضائع کر دو اور یہ ہانڈیاں بھی ضائع کر دو، یہ اس جگہ کے پانی سے ہیں جو عذاب والی جگہ تھی، یہ استعمال نہ کرو۔
تو اب ایک ہے خود عذاب سے بچنا اور عذاب والے گناہ سے بچنا، اور ایک ہے عذاب والی جگہ سے بھی اتنا نفرت کرنا اور اس سے بھی اتنا پرہیز کرنا، اس سے بھی اتنا دور رہنا۔ اصل ایمان والے کی شان تو یہ ہے، گناہ سے بچنا یہ بھی ضروری، عذاب سے بچنا بھی ضروری، لیکن جو عذاب اور گناہ والی جگہ تھی صرف ان قوموں کی۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ یہ مکان جو میں لے رہا ہوں، اس مکان میں پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ اس گلی میں جس میں رہائش کر رہا ہوں، اس میں گلی میں کیسے لوگ بستے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہم صرف دیکھتے ہیں ٹکے تھوڑے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں، مکان پسند آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی دیواریں، اس کی رنگت، اس کا نقشہ، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کے ہمسائے کیسے ہیں، اس کے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اس گلی میں کیا ہو رہا ہے، عذاب خدا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نیکی والے لوگ رہ رہے ہیں، یہ بات کبھی نہیں سوچتے۔ حالانکہ ایک وقت تھا حضرت سفیان ثوری جو شاید بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، ان کے ہمسایہ مکان بیچنے لگا، لوگ آنے لگے خریدنے کے لیے، قیمت بتاتا تو بہت زیادہ، تو کسی نے کہا اللہ کا بندہ تیرا مکان اتنے کا نہیں ہے، تو ڈبل قیمت مانگ رہا ہے۔ تو مالک مکان نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے مکان کا پڑوسی کون ہے؟ میرے مکان کا پڑوسی سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے، تو جب ایسا پڑوسی ہو تو مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک وقت مکان کی قیمت دیکھی جاتی ہے اڑوس پڑوس سے کہ اعمال کیسے کیے جا رہے ہیں، نیک لوگ رہ رہے ہیں تو گلی میں قیمت بڑھ گئی ہے، محلے میں قیمت بڑھ گئی ہے، اور اگر بد کردار و گناہ گار ہیں تو اس میں مکان کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے، اس کی ویلیو وہ نہیں رہی جو مکان کی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں کب ہم دیکھیں گے؟ جب ہمارے اپنے اندر ایمانی جذبہ ہوگا، اپنے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، جب اپنے اندر ٹکوں کی اہمیت کھڑی ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں، پڑوسی کیسا ہے کیسا نہیں ہے، گلی میں کون لوگ رہتے یا نہیں رہتے، خدا کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کے بغاوت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹکے کیسے لگ رہے ہیں اور مکان ہمیں پسند ہے یا ہمیں پسند نہیں ہے، صرف ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، بس کر دیا ہم نے ان لوط علیہ السلام کے گناہ گار بد کردار قوم کی بستیوں کے اوپر والے حصے کو سافلها، نیچے والا حصہ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور بارش برساتی ہم نے ان پر پتھروں کی، من سجیل، جو کنکر کی طرح سخت پتھر تھے، ان فی ذالک، بے شک ان کے اس معاملے میں قدرت کی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، ایسے لوگوں کے لیے جو دھیان کرنے والے ہیں، جو بات کے اندر غور کر کے اس کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جو برباد ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، معذب ہوئی ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ مدینے والوں تمہارے راستے کے اوپر ہیں، اور وہ راستہ ابھی تک آباد اور قائم ہے، اس راستے کے اوپر یہ بستیاں آتی ہیں، تم آتے جاتے ان کھنڈرات دیکھ سکتے ہو۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بن والے ایکا والے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بڑے گناہگار اور ظالم تھے۔ خصوصی ظلموں کا جو قرآن نے بار بار نقل کیا ہے وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ تجارت پیشہ لوگ تھے لیکن تجارت میں خیانت کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، ناپ تول میں فرق کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو فرمایا کہ وہ بھی ظالم۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، ان کو سزا دی۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں قوموں کی بستیاں، شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان دونوں قوموں کی بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، البتہ کھلے راستے پر ہیں، تھکی چھپی نہیں ہیں۔ آتے جاتے ہوئے بندہ ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔